الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الحنين الرؤوف الرحيم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات بآواز بلند درود پاک آواز آنی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا رحمتا للعالمین۔ اولا بکمالہ کشفت دجا فی جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ذکر سرکار کی ہیں بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہیں بڑی برکتیں، مل گئیں عظمتیں راحتیں رفعتیں۔ میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر میرے مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم و محتشم، آج یہ بابرکت باسعادت جمعۃ المبارک کی ربیع النور شریف کی ابتدائی محفل ہے۔ میں دعا گو ہوں رب کائنات اس مسجد حاضہ کی خطیب حضرت علامہ مولانا قاری حافظ محمد اعجاز مظہری صاحب حفظہ اللہ تعالی اور میرے برادر محترم اور آپ کے سامنے حاضر ہونے کا ایک ذریعہ محترم المقام بھائی ملک محمد عدیل لنگاہ سے دعا گو ہوں جن حضرات نے یہ کوشش کاوش محنت کی ہے، اور یہ دونوں حضرات جن کا میں نے آپ حضرات کے سامنے نام لیا ہے، مولا پاک تمام کے گھر مال جان اولاد رزق حلال کے اندر برکت عطا فرمائے۔ جناب من ماہ ربیع الاول شریف آج پہلا دن ہے، اور سنی مسلمان دنیا کے جس کونے میں بھی بستے ہیں انہیں جب بھی کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی رحمت ملتی ہے، تو وہ اللہ رب العزت کا شکر اس انداز کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کی محفل سجا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا بولیے سبحان اللہ۔
آپ سبحان اللہ بولتے ہیں کہ تو انشاءاللہ لطف بھی آئے گا، محفل کا مزہ بھی بنے گا، اور پھر ویسے بھی ہم تو سرکار کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، یقیناً میرے مصطفیٰ ہر ایک سے واقف ہیں۔ آپ کے ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جناب محترم، ہم ہزاروں میل دور ایک دیہات کے اندر سرکار کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے مصطفیٰ کو اس کا علم ہو؟ تو میں یہاں پہ ایک حدیث آپ کے سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لے کے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ سنیوں کے پیر شہنشاہ ولایت، شہنشاہ مشکل کشا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ مولا مرتضیٰ نے دائیں دیکھا، درود پڑھنے والا نظر نہیں آیا، بائیں دیکھا، درود پڑھنے والا نظر نہیں آیا، آگے دیکھا، درود پڑھنے والا نظر نہیں آیا، پیچھے دیکھا، درود پڑھنے والا نظر نہیں آیا۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، بندہ نواز درود پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، آپ پہ کوئی درود و سلام پڑھ رہا ہے لیکن پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ میرے مصطفیٰ کا جواب سنیے اور غیور سنیو، اس کو اپنے دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، یہی تمہاری خوش بختی ہے، یہی تمہارے مقام کی عظمت کی شان کی رفعت کی ابتدا ہے کہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، اے علی، وہ جو سامنے پہاڑ کی چوٹی پہ بڑا پتھر پڑا ہے، اس کے ساتھ جو چھوٹا پتھر پڑا ہے وہی میری ذات پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مصطفیٰ بلاد مصطفیٰ زندہ باد۔ اب دیکھیے، جو میرے مصطفیٰ ایک بے جان چیز کو بھی پہچانتے ہیں کہ پتھر ہے، اور صرف یہ نہیں فرمایا اے علی، اعلان نبوت سے پہلے جتنے شجرات، جتنے پتھر، جتنے درخت، جتنے ریت کی ذرات میری ذات پہ درود پڑھتے تھے، میں ان کو جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب سنیو، مجھے بتاؤ، جو نبی بے جان چیز کو جانتا ہے کہ یہ مجھ پہ درود پڑھتی ہے، پھر آمنہ کے لال کا غلام ہو، محبت کے ساتھ پڑھے، عشق کے ساتھ پڑھے، والہانہ انداز کے ساتھ پڑھے، وجدانہ انداز کے ساتھ پڑھے، تو میرا ایمان سے کہتا ہے کہ یقیناً میرے مصطفیٰ اپنے گنبد خضراء کے اندر یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے خاطر، میرے غلام، میری امتی میرے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی یہاں سے ہم نے ابتدا کرنی ہے اپنے گفتگو کی۔ اب دیکھیے کہ یہ ذکر مصطفیٰ یہی ہماری زندگیوں کا نچوڑ ہے، یہی ہماری زندگیوں کی بنیاد ہے، اسی سے ہمیں یہ دنیا بھی ہماری کامیاب ہونی ہے، آخرت بھی کامیاب ہونی ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی ہے، قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی کریم علیہ السلام کی ساری زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ زندگی کے جس لمحے پہ، جس لحظے پہ، جس موڑ پہ، جس جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ نبی کریم علیہ السلام کی طرف دیکھیں گے تو اسی جگہ پہ آپ کو ایک رستہ نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ اسوہ حسنہ کیا ہے؟ یا تو نبی کریم علیہ السلام کے احکام ہیں کہ آپ نے حکم فرمایا، یا نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے کہ میرے مصطفیٰ کے سامنے جو کچھ کیا گیا آپ خاموش رہے، یا تیسری چیز ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے خود کر کے دکھا، یہی اسوہ حسنہ ہے۔ اب یہاں سے توجہ کیجئے، میرے مصطفیٰ نے ایک حکم دیا ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر ہے، اور حکم کیا ہے؟ تمہاری زندگیوں کو سنوارنے والا حکم ہے۔ فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ جب رب کائنات آپ پہ کرم کرے، جب رب کائنات آپ کو اولاد سے نوازے، جب رب کائنات آپ کو
اولاد جیسی نعمت عطا فرمائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ یہ میرے مصطفیٰ کا حکم ہے۔ یا رسول اللہ کون سی 3 چیزیں؟ تو فرمایا پہلی جو چیز فرمائی ہے، فرمایا حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ سبحان اللہ، ذرا بولیے نا یار، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ اب محبت مصطفیٰ کیا ہے؟ یہی ایمان کی اصل ہے، یہی روزے کی اصل ہے، یہی زکوٰۃ کی اصل ہے، یہی حج کی اصل ہے، یہی سارے اعمال کی اصل ہے۔ اگر صرف یہی محبت مصطفیٰ نہیں ہے، نمازیں ہوں، روزہ ہو، حج ہو، زکاتیں ہو، سارے عمل ہو، لیکن اگر دل کے اندر محبت مصطفیٰ نہیں ہے تو نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی، زکاتیں منہ پہ مار دی جائیں گی، حج منہ پہ مار دیا جائے گا، سارے عمل منہ پہ مار دیے جائیں گے، لیکن اگر صرف دل کے اندر محبت مصطفیٰ ہے تو سب کچھ قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ قلندر لاہوری کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مغز قرآن روح ایمان، توجہ کیجئے، مغز قرآن یعنی قرآن کا جو اصل ہے، حاصل ہے، روح ہے، سب بنیاد ہے، سب کچھ ہے۔ فرمایا مغز قرآن روح ایمان، کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز سے پوچھو کہ تیری روح کیا ہے، وہ کہتی ہے ایمان۔ روزے سے پوچھو تیری روح کیا ہے، روزہ کہتا ہے ایمان۔ زکوٰۃ سے پوچھو تیری روح کیا ہے، وہ کہتی ہے ایمان۔ ہر عمل سے پوچھو کہ تیری روح کیا ہے، تو وہ ہر عمل کہتا ہے کہ ہماری روح ایمان ہے۔ اور جب ایمان سے پوچھا جائے اے ایمان تو بتا تیری روح کیا ہے، تیری بنیاد کیا ہے، تیری اصل کیا ہے، تو ڈاکٹر لاہوری کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ، ذرا بولیے نا یار سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ جو مغز قرآن ہے، قرآن کے نچوڑ جو ہے، روح ایمان جو ایمان کی بنیاد ہے، اور جان دین جو دین کی جان ہے، وہ محبت مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر محبت مصطفیٰ نہیں، میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں کہ ایک انسان ہے، ایک انسان، توجہ کیجیے گا، ایک انسان ہے، اس کا ایک اللہ نہ کرے بازو ہاتھ کٹ جائے، لیکن روح موجود ہے تو وہ زندہ ہے۔ ہاتھ کٹ گیا، بازو کٹ گیا، خدا نہ کرے دوسرا ہاتھ کٹ گیا، بازو کٹ گیا، خدا نہ کرے ٹانگیں دونوں کٹ جائیں، خدا نہ کرے زبان کٹ جائے، خدا نہ کرے یہ کان کا اور ناک اور کان کٹ جائے، خدا نہ کرے آنکھیں نکل جائیں۔ ارے یہ نہ ٹانگیں رہی ہیں، نہ بازو اور ہاتھ رہے ہیں، نہ زبان رہی ہے، نہ ناک رہا ہے، نہ آنکھیں اور کان رہے ہیں، لیکن ایک روح موجود ہے تو وہ زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا ہے نا بھائی، ایک روح جو موجود ہے تو وہ زندہ ہے، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں سب کچھ سلامت ہے، لیکن ایک روح نکل گئی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں وہ مر گیا، ایسے ہے نا، وہ مر گیا ہے۔ تو یاد رکھیے میرے دوست کہ یہ جو محبت مصطفیٰ ہے یہ ایمان کی روح ہے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، یہ غلط کرتا ہے، گناہگار ہے، لیکن روح موجود ہے تو مومن ہے، روح ہے محبت مصطفیٰ۔ اسی طرح اگر روزے نہیں رکھتا، زکاتیں نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، باقی اچھے اعمال نہیں کرتا، وہ ناقص تو ہو گیا ہے لیکن مومن ہے۔ اور اگر سب کچھ کرتا ہے لیکن ایک روح نکل گئی ہے، یعنی دل سے محبت مصطفیٰ نکل گئی ہے، اس کا ایمان ہی ختم ہو گیا۔ ایسے ہی ہے نا بھائی۔ اب چلو صحابہ کی بارگاہ میں، صحابہ تو وہ ہے کہ جن کو سرٹیفکیٹ میرے مصطفیٰ کے رب نے دیا ہے کہ اے میرے مصطفیٰ، رب فرماتا ہے میرے مصطفیٰ ان سے کہہ دیجئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ اللہ ان سے راضی ہے اور ان کو راضی کر کے چھوڑے گا۔ سبحان اللہ۔ ذرا بولیے نہ جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کون انس؟ وہ انس کے جن کی والدہ تشریف لے کے آتی ہے سرکار کی بارگاہ میں، چھوٹا سا بچہ ہے، اور عرض کی یا رسول اللہ ہذا خویدم کا، یہ چھوٹا سا خادم ہے، اسے قبول کیجئے اور اس کے لیے دعا کیجئے۔ میرے مصطفیٰ کے ید اللہ والے ہاتھ اٹھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ذرا بولیے نا، میرے مصطفیٰ کے ید اللہ والے ہاتھ اٹھتے ہیں۔
बारिक फी मालिही व वलदिही व अतिल उम्रहु व फिर ज़ंबहु। ऐ मालिक करीम ये अनस के माल के अंदर बरकतें दे। ऐ मालिक करीम अनस की औलाद के अंदर बरकतें दे। ऐ मालिक करीम अनस की उम्र को लंबा फरमा। ऐ मालिक करीम अनस की मग़फ़िरत फरमा। सुभान अल्लाह। अब दुआए मुस्तफ़ा का सदका तो देखिए, हजरत अनस से जब पूछा गया तो हजरत अनस फरमाते हैं कि सारे अरब के जितने भी बागात हैं साल में एक मरतबा फल देते हैं, लेकिन दुआए मोहम्मद मुस्तफ़ा का सदका है कि मैं अनस का बाग हर साल 2 नहीं 3 मरतबा फल देता है। सुभान अल्लाह। और औलाद कितनी है? हजरत अनस फरमाते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर अपनी औलाद में से पोते और बेटे जो दफन किए हैं उनकी तादाद 96 हो चुकी है। और उम्र कितनी है? हजरत अनस फरमाते हैं मैं जिंदा रह रह के थक गया हूँ। और चौथी बात के बारे में पूछा गया तो हजरत अनस फरमाते हैं कि जब आमना के लाल के लबों से निकली हुई दुआ पहली तीनों चीजें जब कबूल हो चुकी हैं तो अनस का ये अकीदा है, अनस का ये ईमान है कि मालिक करीम दुआए मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदके अनस की मग़फ़िरत भी फरमा देगा। सुभान अल्लाह। ये हजरत अनस रावी है और हदीस है, बुखारी के अंदर भी है, मुस्लिम के अंदर भी है। दोनों किताब मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। और बुखारी और मुस्लिम का मकाम कितना है कि कुरान के बाद हर मकतबा फ़िक्र यानी दो भी दार इस्लाम अहले सुन्नत का जो है दावा इस्लाम करने वाला है वो बुखारी को कुरान के बाद एक मकाम देता है। ये हदीस बुखारी के अंदर भी है और मुस्लिम के अंदर भी है कि हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी है अनस अन्ना रजुलन सअलन नबिय्या अनिस्साअति। हजरत अनस फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक साहिल आया और अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह क़यामत के बारे में सवाल किया। फ़क़ाल मतस्साअतु या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? काबिल तवज्जो बात है। अब है कौन? है सहाबी। उसे ये पता था कि ये बताने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा ही है जो बता सकते हैं कि क़यामत कब आएगी। अब जब हजरत अनस फरमाते हैं कि उस साहिल ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी, तो मेरे मुस्तफ़ा ने उसके सवाल के जवाब में जवाब नहीं दिया, फिर सवाल कर दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया काला वमाज़ा आदत लहा। ऐ साइल तूने क़यामत के लिए तैयारी क्या की है? कौन है? मेरे मुस्तफ़ा का खादिम है, मेरे मुस्तफ़ा का गुलाम है, मेरे मुस्तफ़ा का सहाबी। और सहाबी का मकाम कितना है? आप उलमा से सुनते रहते हैं कि एक ऐसा बंदा कि जिसने मेरे मुस्तफ़ा के हाथ पे इस्लाम को कबूल किया है और उसी वक्त मौत का फरिश्ता आ गया। एक लम्हा लगा कि मेरे मुस्तफ़ा की माइयत नसीब हुई है, संगत नसीब हुई है, मेरे मुस्तफ़ा के हाथ में हाथ दिए हैं, न नमाज पढ़ी है, न रोजा रखा है, न हज किया है, न ज़कातें दी है, न कोई सजदा किया है, न कोई रुकू किया है, न सदका व खैरात किया है। उसी वक्त कलमा तैयबा पढ़ा और मौत का फरिश्ता आया, रूह कब्ज करके ले गया। उसके बाद आने वाला शख्स जिसको 1000 साल नहीं, लाख साल नहीं, करोड़ साल ये जिंदगी मिले और जिंदगी का मामूल क्या हो कि सारा दिन रोजे के साथ जिहाद करे और सारी रात रब की इबादत करते हुए गुजारे, तो उस एक लम्हे वाले के मकाम को नहीं पहुंच सकता। कोई शेख हो, कोई शेखुल कुरान हो, कोई शेखुल हदीस हो, कोई शेखुल इस्लाम हो, कोई सहाबी, उसके मकाम को कोई नहीं पहुंच सकता। वजह क्या है कि उसने संगत एक लम्हे की जो संगत पाई है। अब वो साइल है, उसने नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाए जरा ये तो बताओ तूने क़यामत के लिए क्या किया है? वो सहाबी था, उसे नमाजों पे नाज नहीं था, उसे अपने दर्स कुरान पे नाज नहीं था, उसे अपनी नमाजों और हज रोजे और ज़कातों पे नाज नहीं था। वो अर्ज करता है काल ला शै, सोनिया मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और हदीस के लफ्ज़ हैं, फिर आगे भी ज़हाब करता है काला मा आदतु लहा मिन कसीर अमलिन ला सलातिन वला सियामिन। या रसूल अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं, न नमाज़ें हैं, न रोज़े हैं, न कोई अच्छा अमल है। इल्ला का कलमा हजरत साहब तशरीफ फरमा है। मेरे भाई अदील भी बड़े उलमा को सुनते रहते हैं
اللہ کا جب جہاں پہ یہ لفظ آتا ہے تو پچھلے جملے کو بول کے کچھ اگلا نیا کر دیتا ہے۔ عرض کی بندہ نواز، آپ فرماتے ہیں میں نے کیا کچھ کمایا ہے تو میرے پلے میں تو کچھ نہیں، حالانکہ وہ تو وہ صحابی ہے۔ صحابی کا مقام کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میرا صحابی ہو اور ایک مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے اور بعد میں آنے والا شخص اور پہاڑ جتنا سونا بھی رب کی بارگاہ میں صدقہ کرے تو جب اجر ملے گا تو میرے صحابی کو میرا رب اجر زیادہ عطا فرمائے۔ وہ صحابی نہ نمازوں پہ ناز ہے، نہ روزوں پہ ناز ہے، نہ حج پہ ناز ہے، نہ زکاتوں پہ ناز ہے، حالانکہ نمازیں تو وہ ہیں جو میرے مصطفیٰ کے پیچھے پڑی جا رہی ہیں۔ لیکن عرض کی یا رسول اللہ ما عادت لہا من کثیر عمل لا صلاۃ ولا صیام، نہ روزے ہیں نہ نمازیں ہیں نہ کوئی اور عمل ہے الا انی احب اللہ ورسولہ، لیکن اے مالک کریم کے پیارے رسول میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو کیسا، جس طرح آج ہمیں سبق پڑھایا جاتا ہے کہ تم ہر وقت محبت مصطفیٰ کی باتیں کرتے ہو، نمازیں تم نہیں پڑھتے، روزے تم نہیں رکھتے، حج تم نہیں کرتے، تبلیغیں تم نہیں کرتے، تم پھر کس محبت مصطفیٰ کی باتیں کرتے ہو؟ میرے بھائی یہ سب کچھ ہمیں کرنی چاہیے، یہ لازم بھی ہے، لیکن محبت مصطفیٰ ہے تو یہ سب کچھ قبول ہے، اور اگر یہ سب کچھ کریں دل میں محبت مصطفیٰ نہیں تو پھر سب کچھ فضول ہے۔ لازم چیز جو ہے وہ محبت مصطفیٰ ہے۔ اب میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نمازیں کیوں نہیں پڑھتا، تو نے نمازوں کا ذکر کیوں نہیں کیا، تو میرے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، تو میرے ساتھ جہاد کے لیے جاتا ہے، تو میرے ساتھ روزے رکھتا ہے، تو میرے ساتھ بیٹھ کے سحری و افطاری کرتا ہے۔ نہیں نہیں، میرے مصطفیٰ نے جو جواب دیا ہے بخاری و مسلم کا حوالہ ہے، اور یہ فقیر ہر وقت حاضر ہے اس حوالے کے لیے کہ میرے مصطفیٰ نے جب اس کا یہ جواب سنا تو فرمایا فقال انت مع من احببت، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اور قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے سن، جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ذرا بولیے نا یار سبحان اللہ۔ ملک صاحب اتنے نعرے لاؤن والا کوئی میرے خیال ہے ذوق کوئی نہیں، ذرا بولیں۔ سنت والجماعت غلام حسین غلام دستگیر بدری صاحب۔ اب دیکھیے میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو میرے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، میرے ساتھ حج کرتا ہے، میری معیت میں جہاد کرتا ہے، تو ان کا ذکر نہیں کرتا۔ میرے مصطفیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا انت مع من احببت، کہ قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اب جو راوی ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یہ سنا، صحابہ کی جماعت نے یہ سنا، فقال انس، حضرت انس فرماتے ہیں فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی انت مع من احببت۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب میرے مصطفیٰ نے یہ فرمایا کہ جس سے تو محبت کرتا ہے تو اسی کے ساتھ ہوگا، حضرت انس فرماتے ہیں جب یہ جملہ صحابہ نے سنا ہمیں جو ملا بہترین ملا، لیکن جتنی خوشی اس جملے پہ ہوئی تھی کسی اور جملے پہ نہیں ہوئی تھی۔ جتنی نعمتیں ہمیں ملی، نماز روزہ حج زکات سب کچھ ملا، لیکن جتنی ہمیں راحت، جتنی ہمیں خوشی، جتنی ہمیں مسرت اس جملے پہ ملی تھی اتنی راحت اور مسرت پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ پھر آپ فرماتے ہیں حضرت انس خود فرماتے ہیں وقال انس فانا احب النبی و ابا بکر و عمر و ارجو ان اکون معهم بحبی ایاہم۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں کے سامنے سنو، گواہ ہو جاؤ کہ یہ انس کہتا ہے کہ میں محب نبی بھی ہوں، میں محب صدیق بھی ہوں اور محب عمر بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ ذرا بولیے نا یار سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں کہ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، میں ان سے محبت کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ کل ان کے صدقے میں مجھے جنت ملے گی، حالانکہ میرے ان جیسے اعمال نہیں ہیں۔
اب دیکھیے یہ محبت مصطفیٰ کا نتیجہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک کی طرف توجہ کیجئے۔ حضرت حرملہ بڑا نام ہے میرے مصطفیٰ کے غلاموں کا، لیکن وہ غلام بھی کتنے عاشق ہوا کرتے تھے۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، میری طرف توجہ رہے، یہ حدیث تب سمجھ آئے گی جب میری طرف آپ دیکھیں گے۔ حضرت حرملہ حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ الایمان ہاہنا والنفاق ہاہنا، الایمان ہاہنا والنفاق ہاہنا، منہ کی طرف اشارہ کیا، عرض کرنے لگے بندہ نواز اس منہ میں تو ایمان ہے لیکن دل سے نفاق ختم نہیں ہوتا۔ آپ دعا فرمائیں کہ مالک میرے اس زبان پہ جو ایمان ہے اس کے دل کے اندر راسخ کر دے۔ سبحان اللہ۔ اب میرے مصطفیٰ کے ید اللہ والے ہاتھ اٹھتے ہیں، اور جب وہ ید اللہ والے ہاتھ کو اٹھنا میرے امام اہل سنت کشتہ عشق و محبت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی دیکھتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں اجابت کا صحرا نیابت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ کہ جب میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے ہیں تو اجابت کا صحرا یعنی قبولیت کا صحرا اس دعا کے سر پہ ہوگا، اور نیابت کا جوڑا اور قبولیت کا صحرا نیابت کا جوڑا پہنا ہوا ہے اور دلہن والے انداز میں نکل رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اجابت کا صحرا نیابت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے بڑھ کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ سبحان اللہ۔ کہ میرے مصطفیٰ کے جب ہاتھ اٹھتے ہیں اور حضرت حرملہ چاہتے ہیں کہ ایمان راسخ ہو جائے، اب توجہ رہے میرے مصطفیٰ کی دعا پہ، یہ طبرانی کے اندر بھی ہے، معجم کبیر کے اندر بھی ہے، حوالے کا میں ذمہ دار ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے میرے حق میں دعا کی، اللہم اجعلہ لسانا ثابتا وقلبا ذاکرا۔ ذرا بولیے نا یار، کہ میرے مصطفیٰ دعا کرتے ہیں مولا اس حرملہ کی زبان کو صحیح سالم کر دے اور اس کے دل کو ذاکر بنا دے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہاں تک بات رہتی تو یار لوگ کہہ سکتے تھے کہ بس یہی ایمان ہے، لیکن اگلی بات حدیث کے لفظ ہیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا وَرْزُقْهُ حُبِّي وَحُبَّ مَن يُحِبُّنِي، اے مالک کریم اس کی زبان کو صحیح سالم کر دے، اس کے دل کو ذاکر بنا دے، اور اس کو میری اور مجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت عطا کر دے۔ مجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت عطا کر دے، یہی ایمان ہے۔ اس لیے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا نا، پھر اپنے موضوع کی طرف چلیں کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ پہلی چیز جو ہے وہ محبت مصطفیٰ ہے۔ حب نبیکم، یہ محبت نبی ہی ایمان کا اصل ہے، ایمان کا نچوڑ ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ جس کی اولاد نے جب ہوش سنبھالا ہے اور ہر وقت اپنے والدین کی جھولی میں یہ جملے سنے ہیں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، سبحان اللہ، بولیے نا یار، کہ جس نے ہوش سنبھالا ہے تو اپنے والدین کو یہ پڑھتے ہوئے یہ سنتے ہوئے ذکر مصطفیٰ کی محفل میں یہ سنا ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی علیہ کہتے کہتے۔ وہ کیسے محب نبی نہیں بنے گا؟ ارے جس نے کچھ ہوش سنبھالا ہے تو صرف ادب مصطفیٰ دیکھا ہے، عشق مصطفیٰ دیکھا ہے، تعظیم مصطفیٰ دیکھا ہے، میرے مصطفیٰ کی شانوں کو سنا ہے۔ اب مجھے بتاؤ وہ کیسے محب نبی نہیں بنے گا؟ سبحان اللہ۔ کوئی محب نبی بنے گا تو پھر آخری بات ذرا میں اس کا ایک تعلق جوڑتا چلوں۔ حدیث آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، لیکن جس کی یہاں اس طریقے سے تربیت ہوئی ہوگی کہ اس نے اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے محبت مصطفیٰ کو سیکھا ہے۔ کیونکہ میں پہلے آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ سب کچھ کا نچوڑ جو ہے وہ محبت مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، اور یہی انسان کو صحیح سالم جنت لے جانے والی ذات ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک بھی ہے، قابل توجہ بات۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، آپ ایک مرتبہ تشریف فرما رہے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیٹھے ہیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا من احب علی، کہ جو شخص میری ذات سے محبت کرتا ہے، اور آپ کے پہلو میں آپ کے نواسے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت امام حسن و حسین بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا من احب علی وحب ہذین، کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے
اور میری اہل بیت یعنی ان دو سے محبت کرتا ہے، وَأَبَاهُمَا اور ان دونوں کے باپ سے محبت کرتا ہے، وَأُمَّاهُمَا اور ان کی ماں سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ہوگا، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اب مجھے بتاؤ، کوئی صرف یہ کہے کہ چھوڑیں گا، یہ ذکر مصطفیٰ سنیوں نے نکال لیا۔ میں نے کہا کبھی قرآن کو کبھی حدیث کو توجہ کے ساتھ پڑھ تو صحیح۔ قرآن و حدیث کا محور و مرکز تو میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اگر یہی میرے مصطفیٰ کی ذات کو نماز سے نکال لو تو ٹکرے ہیں، اگر میرے مصطفیٰ کی ذات کو روزے سے نکال تو بھوک ہڑتال ہے، اور اگر میرے مصطفیٰ کو حج سے نکال دو تو یہ طواف نہیں، یہ چکر ہے۔ اگر میرے مصطفیٰ کو اگر زکوٰۃ سے نکال لو تو یہ ثواب نہیں، یہ ٹیکس نظر آتا ہے۔ اگر یہ عبادتیں بنتی ہیں تو صرف ایک محبت مصطفیٰ سے۔ سبحان اللہ۔ اور صحابی کا وہ قول جو حدیث آپ کے سامنے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو کسی چیز پہ ناز نہیں ہے، اگر ناز ہے تو وہ محبت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ اب میرے مصطفیٰ نے فرمایا تین چیزیں اپنی اولادوں کو سکھاؤ، پہلی اپنے نبی کی محبت، دوسری فرمایا بحب اہل بیت ہی، میری اہل بیت کی محبت، اور تیسری چیز بحب تلاوت القرآن، اپنی اولادوں کو تلاوت کلام الہی سے۔ سبحان اللہ۔ اب قابل توجہ بات یہ ہے، کوئی صرف قرآن اٹھا لے کہے کہ بس نبی تو ایک پیغمبر تھا، ایک سفیر تھا، ایک پیغام لانے والا تھا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے، اس کی شان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم خدا کے ساتھ ملا دیتے ہو۔ میں نے کہا نادان، تو نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اگر صرف قرآن ہی بات ہوتی تو میرے مصطفیٰ اس حدیث کو یوں شروع کرتے کہ پہلی چیز بحب تلاوت القرآن فرماتے، حالانکہ پہلی چیز فرمائی ہے بحب نبیکم، دوسری چیز بحب اہل بیت ہی، تیسری چیز بحب تلاوت القرآن۔ تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر تمہیں یہ کلام الہی بھی تمہیں اگر فائدہ دے گا تو محبت مصطفیٰ کے صدقے، بولیے نا یار سبحان اللہ کا معنی آپ علماء سے سنتے ہیں، اور محفلیں یہاں تو بڑی ہوتی ہیں۔ قبلہ قاری صاحب ایک بہترین ثنا خان ہے، میرے ساتھ وہ چھوٹا بھائی تھا، ہم نعت سن رہے تھے، پہلے بھی ہم سنتے رہتے ہیں لیکن نعت سن رہے تھے تو میں اسے کہہ رہا تھا کہ بہت ہی زبردست نعت پڑھتے ہیں، مولا ان کی علم عمل اور عمر کے اندر برکت عطا فرمائے۔ آپ کی محفلیں تو ہوتی رہتی ہیں لیکن اتنا ڈھیلا نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ میں نے ملک عدیل صاحب کو بتایا تھا کہ پورا ہفتہ ہو گیا مجھے بخار ہے، اور آج مجھ سے پوچھ رہے تھے جب میں پہنچا ہوں کہ طبیعت کیسی ہے، میں نے کہا ابھی میں گولی لے کے آیا ہوں، لیکن یہ محبت مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ یقین مانے میرے خیال میں ایک ہفتہ ہو گیا ملک صاحب، مجھے کھانسی جان ہی نہیں چھوڑ رہی تھی لیکن پورے بیان کے اندر ایک مرتبہ بھی نہیں آئی۔ یہ میرے مصطفیٰ کی وہ میں نے شعر پہلے پڑھا ہے، ذکر سرکار کی ہیں بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہیں بڑی برکتیں، مل گئیں عظمتیں راحتیں رفعتیں، میں گنہگار تھا مگر میرے مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا۔ اللہ میلاد النبی حق اہل سنت والجماعت۔ اب مجھے بتاؤ کہ میرے مصطفیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنی اولادوں کو سکھاؤ، ایسا نہ ہو کہ تو فوت ہو جائے اور تیری اولاد میرے مصطفیٰ کے علم کو توڑ رہی ہو، تو فوت ہو جائے اور تیری اولاد میرے مصطفیٰ کی اختیار کے بارے میں انکار کر رہی ہو، کل تو فوت ہو جائے اور تیری اولاد بعد از نماز جنازہ کہے کہ مصطفیٰ سے ثابت نہیں ہے، تیری اولاد کل میرے دین کی گستاخ نہ بن جائے۔ جب تو نے اپنی اولادوں کو یہ تین چیزیں سکھائی ہوں گی، جس نے اپنی اولادوں کو گھٹی کے اندر محبت مصطفیٰ سکھائی ہوگی، اس کے سامنے جب بھی ذکر سرکار ہوگا، ویسے عربی کا کہتا ہے علامہ صاحب من احب شیئا فاکثر ذکرہ، کہ انسان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ انسان کو لگاؤ ہوتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ ہر وقت اسی کا ذکر ہوتا رہے۔ سبحان اللہ۔ فطرت انسان ہے، جو کھیلنے والا ہے وہ
وہ کہتا ہے جب بھی بیٹھے کھیل کی باتیں ہوتی رہے، جو کتے ککڑ والا ہے وہ کہتا ہے بس اسی کی باتیں ہوتی رہے، لیکن جس کو جس کے ساتھ جتنی محبت ہوتی ہے وہ کہتا ہے بس اسی ہی کا ذکر ہوتا رہے۔ اور کوئی کہے کہ نہیں میں محب نبی بھی ہوں، محب اہل بیت بھی ہوں، لیکن یہاں ذکر نہ کرو، وہاں ذکر نہ کرو، ایسا ذکر نہ کرو، ویسا ذکر نہ کرو، تو میں کہتا ہوں تو کیسا محب نبی ہے؟ محب نبی تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے اگر ذکر مصطفیٰ ہو تو اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، اس کے چہرے سے نظر آتا ہے کہ اس کے دل کے اندر خوشی آ رہی ہے۔ میرے دوست، جس نے اپنی اولاد کو یہ 3 چیزیں سکھائی ہے، فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من 3، فرمایا جب انسان مر گیا پھر اس کے صرف 3 عمل باقی رہتے ہیں، باقی سب کچھ ٹھپ ہو گیا۔ ذرا بولیے نا یار، جس نے 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھائی ہیں حکم مصطفیٰ کے تصدق سے، حکم مصطفیٰ کے توسل سے، تو فرمایا جب انسان مر گیا جو بھی مرتا ہے سب کچھ ٹھپ ہو گیا۔ اب نمازیں تو ختم ہو گئی، روزے تو ختم ہو گئے، حج تو ختم ہو گئے، زکاتیں تو ختم ہو گئی، فرمایا لیکن 3 عمل ایسے ہیں کہ وہ مر گیا لیکن ثواب ملتا رہے گا۔ فرمایا او صدقۃ جاریۃ، ایک چیز ہے کہ اس نے کوئی صدقہ جاریہ کیا تھا، کوئی صدقہ جاریہ کیا تھا، اب وہ مر گیا ہے، 1000 سال ہو گئے، لاکھ ہو گئے، جتنا عرصہ ہو گیا ہے، وہ صدقہ کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، لوگ نفع اٹھا رہے ہیں، فرمایا اس کو قیامت تک ثواب ملتا رہے گا۔ کسی نے یہ مسجد بنائی، کسی نے مدرسہ بنایا، کسی نے لوگوں کے لیے کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دوسری چیز فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، فرمایا اولاد چھوڑ گیا، اولاد بھی نیک تھی۔ یہاں بات ختم ہوتی تو کچھ لوگ کہہ سکتے تھے کہ بس نیک اولاد ہی کافی ہے، لیکن حدیث کے لفظ ہیں جس کتاب کو اٹھا لیں، یہ سینکڑوں کتابوں کے اندر یہ حدیث آئی ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں او ولد صالح یدعو لہ، اولاد ہو، نیک ہو اور دعا کرنے والی ہے۔ سبحان اللہ، ذرا بولیے نا یار، صرف نیک نہیں، دعا کرنے والی بھی ہو۔ جس نے اپنی اولاد کو یہ 3 چیزیں سکھائی ہوگی یقیناً وہ نیک ہوگی نا، یقیناً وہ نیک ہوگی، اور جو نیک ہوگی صرف نیک نہیں بلکہ اس کے لیے دعا کرنے والی بھی ہوگی۔ فرمایا اور تیسری چیز کسی کو علم سکھا گیا، ہنر سکھا گیا، کوئی ایسا کام سکھا گیا کہ جس کی وجہ سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، فرمایا جب تک یہ 3 چیزیں رہیں گی اس کے نامہ اعمال کے اندر ثواب پہنچتا رہے گا۔ اب کوئی ہے اولاد ہے، نیک ہے، صالح ہے، اسے جو خوشی ملتی ہے، جب بھی کوئی اسے عزت و مقام ملتا ہے وہ ذکر مصطفیٰ کی محفل سکھا لیتا ہے اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا کہ اس کا جو ثواب بنتا ہے اس کو میرے والدین کے حق میں قبول فرما۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام کی حدیث، اور ہم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک صاحب آئے گا، اس کے دائیں طرف ثواب کے پہاڑ ہوں گے، بائیں طرف ثواب کے پہاڑ نظر آئیں گے، سامنے ثواب کے پہاڑ، پیچھے ثواب کے پہاڑ۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا نہ میری اتنی نمازیں ہیں، نہ میرے اتنے روزے ہیں، نہ میرے اتنے حج ہیں، مجھے میری نیکیوں کا پتہ ہے، لیکن یہ ثواب کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، مولا یہ کہاں سے آ گئے؟ تو میرے رب فرماتا ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، میرے رب فرمائے گا بے استغفار والدک لک، کہ اے انسان یہ تیری اولاد نے تیرے لیے دعائیں مغفرت۔ سبحان اللہ، وہ اولاد جسے وہ محبت مصطفیٰ سکھا گیا ہے، وہ اولاد جسے وہ محبت اہل بیت سکھا گیا ہے، وہ اولاد جسے وہ محبت تلاوت کلام الہی سکھا گیا، اور یہی سب کچھ ہے، یہی اصل ہے، یہی نچوڑ ہے۔ اور بلکہ ملک صاحب کا مجھے میسج آیا کہ 2 منٹ صرف ایک اور بھی حدیث سماعت کروا لیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں اور میرے مصطفیٰ کے چچا بھی ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ یہ جو اہل قریش ہے نا، یہ جب بھی بیٹھتے ہیں آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو بڑے خوش مزاج ہوتے ہیں،
ایک دوسرے کو مسکراتے ہوئے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن جب ہم ملتے ہیں تو یہ اس انداز میں ملتے ہیں کہ جیسے ہمیں پہچانتے بھی نہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ جملہ سنا تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا رد عمل کیا تھا؟ میرے مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں؟ حدیث کے لفظ ہے فغضب النبی غضبا شدیدا، کہ جب یہ جملے حضرت عباس کی یہ شکایت، یہ شکوہ، یہ گلہ سنا تو میرے مصطفیٰ شدید غصہ فرمایا۔ فغضب النبی غضبا شدیدا، کہ میرے مصطفیٰ شدید غصہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اور مجھے قسم ہے اس رب کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، لا يدخل قلب رجل الایمان، کہ کسی کے دل کے اندر اس وقت تک ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتہ، یہاں تک کہ وہ اللہ سے محبت نہ کرے، اللہ کے رسول سے محبت نہ کرے اور اللہ کے رسول کی اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ فرمایا اس وقت تک اس بندے کے اندر ایمان ہی داخل نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے دخول کا ایک ہی ہے کہ وہ محبت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ دل میں ہے تو پھر مقام و مرتبہ دنیا دیکھتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نام آج 100 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، لیکن جب بھی سنیوں کی کوئی بھی محفل سجتی ہے اس میں اعلیٰ حضرت کا نام بڑے شوق و گداز کے ساتھ لیا جاتا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ایک ہی پیغام دیا ہے، فرمایا دنیا جو کچھ مانگتی ہے اسے دے دینا، نہیں دینا تو اپنے دل سے محبت مصطفیٰ کو نہیں نکالنے۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی۔ میرے مصطفیٰ کے اوپر نازل ہونے والی دارِ کتاب فرمایا گیا کہ یہ میرے مصطفیٰ کی جو ساری زندگی ہے یہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اب نمونہ آپ نے سن لیا ہے کہ اپنی اولادوں کو یہی چیزیں سکھانی ہے، اور جس نے یہ چیزیں سکھانی ہے سکھا لے گا انشاءاللہ العزیز، یہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کما حقہ دین اسلام پہ عمل پیرا ہونے کی اور کما حقہ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی اور آپ کی آل کی اور آپ کی اصحاب کی کما حقہ محبت عطا فرمائے۔ جن حضرات نے یہ سب کچھ سجایا ہے، علامہ قاری محمد اجاز صاحب، ملک محمد عدیل صاحب، مولا پاک ان کے اور بالعموم سب کے علم، عمل اور عمر کے اندر برکت عطا فرمائے۔ جن کی جو بھی جائز دلی خواہشات ہیں اس ذکر سرکار کا صدقہ مولا ان سب خواہشات کو پورا فرمائے۔ باقر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔